بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبان، گروپ ممبران، السلام علیکم. برایونیا البا یا برایونیا البم ویجیٹیبل یا پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے. وائلڈ ہوپ یا وائٹ برایونی اس کا کامن نیم ہے. کوکر بیٹیسی فیملی سے اس کا تعلق ہے. ڈاکٹر ہنی مین نے 1816 میں ڈاکٹر ہنی مین نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا ہومیوپیتھک سسٹم میں. بعد میں اس کی کچھ علامات کو آسٹرین سوسائٹی آف ہومیوپیتھ نے بھی ری پرووڈ کیا ہے. دین اٹ واز ری پرووڈ بائی آسٹرین سوسائٹی آف ہومیوپیتھ. تقریباً میڈیم ایکٹنگ ریمیڈی ہے. 7 سے 21 دن تک اس کا ڈوریشن آف ایکشن ہے. اگر ہم اس کے میازم پہ غور کریں تو یہ سورا میازمیٹک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے. مریض کا ٹیمپرامنٹ اریٹیبل اور بائلیس ہوتا ہے. ڈائتھیسس یعنی اس کا جو رجحان ہے ڈیزیزز کا وہ رومیٹک اینڈ گاؤٹی ڈائتھیسس. تھرمل ریلیشن شپ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ میڈیسن تھرمل ریلیشن شپ کس میں آتی ہے، تو یہ ہارٹ میں آتی ہے. ہارٹ یعنی ہارٹ پیشنٹ کی یہ ریمیڈی بنے گی جن کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے. اس کو برایونیا اس لیے کہتے ہیں کہ لیٹن زبان میں یعنی لاطینی زبان میں برایونیا کا مطلب ہوتا ہے گروئنگ ریپڈلی، جلدی گرو کرنا. شاید باٹنسٹ نے اس کے پودے کی گروئنگ کے حوالے سے اس کا نام برایونیا رکھا ہے. اس کا پودا جلدی گرو کرتا ہے. اس پودے کا مادر ٹنکچر فریش روٹ سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت فریش روٹس اوبٹین کی جاتی ہیں کہ جب ابھی پودا فلاورنگ کنڈیشن سے تھوڑا پہلے ہوتا ہے. بیفور دا ٹری از ان فلاورنگ کنڈیشن، اس سے پہلے اس کے روٹ سے اس کا مادر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے. اگر ہم اس پودے یا اس کے پیشنٹ کی فیزیوگنومی یعنی کنسٹیٹیوشن پر غور کریں تو اٹ از بیسٹ سوٹیڈ ٹو پیپل ہو آر ٹال. لمبے لوگوں کو قدرے یعنی بلند قد، دراز قد والے پیشنٹس کے لیے یہ سوٹیبل ہوتا ہے. سلینڈر، ڈرائی، لین ود ڈارک ہیئر کمپلیکشن، یہ اس پیشنٹس کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اور جیسے ڈائتھیسس ہے کہ پیشنٹ ہیز اے گاؤٹی ٹینڈنسی یعنی اس کے جوائنٹس وغیرہ میں جو گاؤٹی آرتھرائٹس یا گاؤٹی ایلیمنٹس ہوتے ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے، اس میں اس کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. یعنی مریض سسپٹیبل ہوگا اس چیز سے. اگر ہم اس کی ایٹیالوجی یا کاز پہ غور کریں یا ایلیمنٹس فرام پہ، تو سپریسڈ ایرپشن کے نتیجے میں یا ڈسچارجز کو سپریس کر دیا جائے تو اس کے بعد جو پیتھولوجیکل کنڈیشنز پیدا ہوں گی، مثلا اینگر اور فریٹ کو بھی سپریس کیا جائے، یا کول ڈرنکس ان ہاٹ ویدر، کول ڈرائی ونڈ، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم اس کی فارماکو ڈائنامکس پہ غور کریں یعنی سیٹ آف ایکشن جیسے کہتے ہیں فارماکو ڈائنامکس، تو اس کا اثر بلڈ سرکولیشن، سیرس ممبرین، لنگس کے پلورا، برین کی میننجیز، سینوویل ممبرینز، تمام میوکس ممبرینز، لیور، فائبرس ٹیشوز، اس پر اس کا ایکشن ہوتا ہے. چونکہ یہ پلانٹ ہے تو پلانٹ کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ فائٹو کیمیکلز اور الکلائڈز ہوتے ہیں. تو اس کا کیمیکل کنسٹیچوئنٹس برایونین، BRYONIN، یعنی پروونگ کے دوران اس کی جتنی بھی سمٹم سامنے آئیں وہ اس برایونین کی وجہ سے آئیں. مین الکلائڈ جو ہے وہ برایونین ہے. یہاں تک تو ڈاکٹر صاحبان اس کی تھی انٹروڈکشن. اب اس میں جسٹ ایک ہی چیز کو ایکسپلین کر سکوں گا کہ ہم اس میڈیسن میں دیکھتے ہیں کہ آل دا میوکس ممبرینز آر ڈرائی. تو ایکچولی اس کا جو کیمیکل کنسٹیچوئنٹس ہے برایونین، وہ
کسی بھی آرگن اور ٹیشو کے سیلولر لیول پر جا کر سیل کے اندر جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان میں ایک اسٹرکچر جو ہے وہ گولجی باڈیز ہوتا ہے، جو گولجی اپریٹس گولجی سائنٹسٹ کا نام تھا، اس وجہ سے اس کو گولجی اپریٹس یا گولجی باڈیز کہا جاتا ہے۔ سیل کے اندر اس گولجی باڈیز کا کام ہوتا ہے سیکریشنز تیار کرنا۔ مثلاً ہمارے سلیوری گلینڈز ہیں، منہ کے اندر سلیوا بنانا، تو یہ جو ہماری منہ کے اندر لاب دہن یا تھوک یا سلیوا بنتی ہے، اس کے پیچھے سلیوری گلینڈز کی یہ گولجی باڈیز ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی سیکریشن کرتی ہیں، ساری ملتی ہے تو ایک سلیوا بن جاتا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر صاحبان اس کا فزیولوجیکل ایکشن آپ غور کریں تو اس کے مریض کی نوٹ ہوتی ہے کہ اس کا منہ خشک رہتا ہے، ڈرائینیس آف ماؤتھ۔ اب مریض کے منہ کا خشک ہونا فزیوپیتھولوجی کیا بنے گی کہ اگر اس کے سلیوری گلینڈز کے سیلز کی گولجی باڈیز اپنی نارمل سیکریشن کر رہی ہیں تو مریض کا جو منہ ہے وہ موئسٹ رہے گا۔ اگر وہ زیادہ سیکریشنز کر رہی ہیں، ہائپر سیکریشنز، تو مریض کے منہ میں لاب دہن زیادہ بنے گا، زیادہ تھوک بنے گی، یہ چلی جائے گی مرک سال کی طرف۔ مرک سال اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اگر وہی گولجی باڈیز اپنا فنکشن صحیح طریقے سے نہ کر رہی ہوں تو یعنی اس کی جو برائیونین ہے، پروونگ کے دوران اس نے ہر گلینڈز اور ہر سیکریشن کرنے والی میمبرینز کے سیل کی گولجی باڈیز کو متاثر کر کے ان کی سیکریشنز کو کم کر دیا تھا۔ تو یہاں جب گولجی باڈیز کی سیکریشن کم ہوگی تو سلیوری گلینڈز کی سیکریشن کم ہوگی اور آٹومیٹیکلی مریض کا منہ خشک رہے گا، ڈرائی رہے گا۔ یعنی بات سمجھنے والی ہے اگر سمجھ آ جائے تو۔ اب چونکہ کسی بھی کیمیکل کنسٹیٹیوئنٹس کا ایکشن پوری باڈی میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، یہی تو ہومیوپیتھک کی وہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ خوبصورتی ہے کہ ہم بعض اوقات سر سے لے کر پاؤں تک، اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر صاحبان دیکھیں کہ جو سلیوری گلینڈز کا ایکشن میں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے مریض کی کولن اور سمال انٹسٹائن کے جو سیلز ہیں یا جھلیاں ہیں وہ بھی ڈرائی ہو جائیں گی گولجی باڈیز کے ایب نارمل فنکشن کی وجہ سے، پروونگ کے دوران، پروونگ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ برائیونیا کانسٹیپیشن میں بھی کام کرتی ہے، کیونکہ وہ سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائنز ان کو جو ضرورت کا پانی سیکریٹ کرنا تھا وہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ سٹول میں سے ایکسٹرا پانی ابزارب کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی گولجی باڈیز صحیح کام نہیں کر رہی، تو وہ ایکسٹرا پانی پیسٹ میں سے ابزارب کریں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ برٹ سٹول، ہارڈ سٹول۔ اب یہ ہے اس کی فزیوپیتھولوجی۔ اگر ہم اس کی فزیوپیتھولوجی کو اب مٹیریا میڈیکا کے ساتھ لنک کریں گے تو ہمیں ہر مٹیریا میڈیکا ملے گا، منہ خشک، جھلیاں خشک اور مریض کی کانسٹیپیشن، اور ایسی کانسٹیپیشن کہ برنٹ سٹول یعنی جلا ہوا سٹول جسے کہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ برائیونین کا ایکشن ہے جو سلیوری گلینڈز کو بھی، انٹسٹینل گلینڈز کو بھی، بہت ساری ہیں، یہاں تو اب تمام چیزیں ایکسپلین نہیں ہو سکتی۔ اب مریض کے نی جوائنٹس میں جیسے سینوویل ممبرینز اور سینوویل فلوئڈز ہوتا ہے، وہ بھی ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اگر جوائنٹس میں، نی جوائنٹس میں یا کسی بھی جوائنٹ میں سینوویل فلوئڈ بھی ڈرائی ہو جائے تو وہاں بھی ہم برائیونیا کو استعمال کریں گے۔ تھیم ایک ہی ہے، تھیم ڈرائینس آف میمبرینز ڈیو ٹو ان ایکٹیویشن آف دا گولجی کمپلیکس یا گولجی باڈیز یا گولجی اپریٹس۔ اب ہمارے پاس جو پیشنٹ کلینک پہ آئے گا وہ برائیونیا کا پودا یا برائیونین کھا کے تو نہیں آئے گا، لیکن قدرتی طور پر کسی بھی اینٹیجن، پیتھوجن، کسی بھی اریٹنٹ کے نتیجے میں اس کی گولجی باڈیز متاثر ہو جائیں اور ڈرائینس آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ اینڈوکرائن گلینڈز میں بھی ہم اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ جہاں جہاں سیکریشنز ہو رہی ہیں وہاں وہاں گولجی باڈیز اور سیکریٹری سیلز ہوتے ہیں، ان کا کردار ہوتا ہے۔ اگر وہ سیکریٹری سیلز متاثر ہیں تو وہاں پر ڈرائینس آنا شروع ہو جائے گی۔ اب میرے خیال میں ایک پورا ایک ہمیں میتھ کی طرح ایک سیٹ اپ سمجھ آ گیا ہے کہ جہاں جہاں
بھی سیکریٹری سیلز اور گولجی اپریٹس متاثر ہوگا وہاں برائیونیا جائے گی. یہ اب ہمارا ایز اے فزیشین کام ہے کہ ہمیں اناٹومی اور فزیالوجی کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ڈرائنیس آتی ہے. مٹیریا میڈیکا ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کو ہم پورے مٹیریا میڈیکا میں منہ کی جھلی خشک تو منہ خشک ہو جائے گا, اس کو پیاس لگے گی. انٹسٹائن خشک تو اس کو جو ہے کانسٹیپیشن ہوگی. جوائنٹس کی سینوویل ممبرین خشک تو اس کو جو ہے نا کریپیٹیشن اور پین ہوگی. لوبریکیشن کا کام نہیں ہوگا تو وہاں پر جو جوائنٹس ہیں وہ رگڑ کھائیں گی اور وہاں پر آرتھرائٹس بن جائے گا, انفلیمیشن بن جائے گا. اور بھی جہاں بھی ہمیں ایسا میکنزم مل جائے تو ہم برائیونیا کو استعمال کرا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.